نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شان علی بن ابی طالب من کنت مولاہ فعلی مولاہ وقال النبی علی ولی کل مؤمن بعدی وقال ابوبکر صدیق و سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما علی مولائی و مولا کل مؤمن مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان بھائیو اور عزیزو، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج 13 رجب المرجب شریف ہے۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت۔ سو آج کی نشست میں مولا کائنات کے حضور چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور یہ ساری گفتگو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہم کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص جنہیں یہ خصوصیت حاصل کہ آپ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، آپ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، پیدا ہوئے تب تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں نہیں لیا، اور اللہ کی قدرت کہ فطرت میں یہ چیز ودیعت رکھی کہ مولا کائنات نے اس وقت بھی آنکھیں نہیں کھولیں جب تک چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا۔ پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں مولا علی مشکل کشا شب معراج نماز فرض ہوئی تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جسے نماز ادا کی
وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کو یہ خصوصیت حاصل کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی نسبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ، حسن، حسین اور ان کے ساتھ ان کے بابا یعنی حسن و حسین کے بابا علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر یہی وہ فرد بشر کہ جن کی نسبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں تو میدان غدیر خم کا کنواں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی نسبت فرمایا علی ولی کل مومن بعدی، کہ میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا رفیق ہے، ہر مومن کا مددگار ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، آپ گویا ہوئے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کہا علی مولائی و مولا کل مومن، علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ اور عمر فاروق اعظم نے صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہی کلمات دہرائے کہ علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا بھی مولا ہے، ہر مومن کا بھی مولا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی شان میں فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں۔ اور علی جن کی نسبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا مجھ سے تعلق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون سے تعلق تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نسبت فرمایا احب الناس الی اللہ و رسولہ، علی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی ومن ابغض علیا فقد ابغضنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے
علی سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت علی کو مومن اور منافق اس کی پہچان قرار دیا۔ ارشاد فرمایا حب ہی علامت المومن، جو علی سے محبت کرے سن لو وہ مومن ہے، بغض ہی علامت المنافق، جو علی سے بغض رکھے سن لو وہ منافق ہے۔ گویا ایک لٹمس پیپر دے دیا، ایک معیار دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جسے دیکھو علی کی محبت کے گن گاتا ہے، علی کی محبت میں سر دھنتا ہے، علی علی کرتا ہے، اس کے مومن ہونے پر گواہ دو، گواہ بن جاؤ۔ اور جو علی کا ذکر سن کر، علی کا نام سن کر، علی کا نعرہ سن کر بسم جاتا ہے، چہرے پر یبوسیت کے آثار آتے ہیں، ناگواری کے آثار آتے ہیں، جان لو وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کی پہچان یہ کہ وہ علی سے محبت کرنے والا ہے۔ جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہی کی نسبت ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے علم کا وہ مقام عطا کیا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقدم صحابتی، صحابہ کرام میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد تینوں خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے مشیر خاص ہونے کا شرف مولا علی مشکل کشا کو حاصل ہوا۔ اور ان کے زمانے میں کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے یوں چٹکیوں میں جواب دے دی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک تینت، پاک فطرت، مرد کلندر کہ جن کے چہرے کو دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ معمول ہوتا کہ جب بھی علی المرتضیٰ تشریف لاتے یا آپ ان کے پاس جاتے یا جہاں کٹھے بیٹھے ہوتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ مطہرہ ہے، انہوں نے پوچھ لیا ابا جان کیا وجہ ہے، جیسے ہی علی آتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں آپ ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، آپ ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟
تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ، میں کیوں علی کا چہرہ نہ دیکھوں، میں کیوں علی کا چہرہ نہ دیکھوں، جبکہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں کیوں نہ علی کا چہرہ دیکھتا رہا کروں۔ پھر یہی نہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر الی علی عبادت، صدیق اکبر سے روایت ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عمران ابن حسین کہتے ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں، سراپا علی میں جس نے علی المرتضیٰ کے جسم اقدس کو دیکھ لیا، چہرہ دیکھا، بال دیکھے، رخسار دیکھے، ہاتھ دیکھے، کندھے دیکھے، بدن اقدس دیکھا، یا ان کی ٹانگیں دیکھی، ان کے قدمین مقدس دیکھے، جس نے علی المرتضیٰ کو دیکھ لیا، النظر الی علی عبادت، فرمایا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور حضرت طلیق بن محمد وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت عمران بن حسین یجد النظر الی علی، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عمران بن حسین وہ ٹکٹکی باندھ کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فقیل لہ، پس ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی علی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، سراپا علی المرتضیٰ کو دیکھنا عبادت۔ آئیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، ارشاد فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ جس شخص کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کے سراپا کو دیکھنا عبادت، جس کا نام لینا عبادت، اس علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہوگا اور بارگاہ رب العالمین میں کیا ہوگا کہ کوئی علی علی کرے، اللہ عبادت جانے، کوئی سراپا علی المرتضیٰ کو دیکھے، اللہ عبادت شمار کرے، کوئی علی کے چہرے کو دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عبادت قرار دے۔ اور وہ علی جسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شان عطا کی، تو اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، اس کا سراپا دیکھنا بھی عبادت، اس کا نام لینا بھی عبادت۔ وہی علی قرآن کے ساتھ اس طرح لازم و ملزوم ہوا
اس طرح لازم و ملزوم ہوا۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، جو دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ علی بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا، علی بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الناس من شجر شتیٰ، ارشاد فرمایا کہ لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، جبکہ میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں۔ اور پھر اے مولا کائنات قربان جائیں تجھ پر، قربان جائیں تیرے نصیبے پر۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا علی منی وانا منہ، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ام سلمہ تھا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ھذا علی بن ابی طالب، اے ام سلمہ یہ علی بن ابی طالب ہیں، لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہ دمی، اس کا خون میرا خون ہے، فہو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور اس کا مجھ سے تعلق وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تعلق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، دونوں بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد رسالت میں ہارون علیہ السلام نبی تھے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ختم نبوت بھی بیان فرما دی کہ علی کا مجھ سے تعلق تو ویسا ہی ہے جیسا ہارون کا موسیٰ سے تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور علی وہ جنہیں اللہ رب العزت نے شب معراج رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے سے 3 القابات اور 3 تحائف خصوصیت کے ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھیجے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحى الی فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بی
فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے علی کے بارے میں مجھ پر وحی کی کس رات؟ جس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج عطا کی تھی، جس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج عطا کی تھی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا انہو سید المومنین، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی تمام اہل ایمان کا سردار ہے، وہ امام المتقین، تمام پرہیزگاروں کا امام ہے، وہ قائد غر المحجلین، اور تمام نورانی چہرے والوں کا روز قیامت قائد ہوگا۔ تمام نورانی چہرے والوں کو روز قیامت قائد ہوگا۔ یہ شرف کسے ملا؟ علی المرتضیٰ کو۔ علی المرتضیٰ کو کس رات؟ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی، معراج عطا کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نازلت فی علی ابن ابی طالب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سیجعل الرحمن ودا۔ ارشاد فرمایا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس راضی کہ یہ آیت کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کا معنی یہ، ایک تو یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے دلوں کو علی المرتضیٰ کی محبت سے سجا دیا ہے، علی المرتضیٰ کی محبت سے سجا دیا ہے۔ اور علی المرتضیٰ وہ کہ جن کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کہتے ہیں ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی، کہ قرآن پاک کی جتنی آیات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں کسی اور کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی تعداد بتاتے ہیں جسے ابن عساکر نے روایت کیا، کہتے ہیں نازلت فی علی 300 آیت، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں 300 آیات نازل ہوئی، 300 آیات نازل ہوئی۔ یہ شان علی المرتضیٰ کی ہے، یہ مرتبہ علی المرتضیٰ کا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان میں، ان کے مناقب میں جس قدر فرمایا کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ اور پھر انہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب فیض کا، اکتساب علم کا، اکتساب صحبت کا جس قدر موقع ملا کسی اور صحابی رسول کو نہیں ملا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ مولا کائنات پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولیں جب تک رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں نہیں لے لیا، اور جو ان کی فطرت سلیمہ میں رب قدوس نے سرشت میں ڈال رکھا تھا، حبیب کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا تو آنکھیں کھولی، اور سب سے پہلے روح کائنات پہ
جس چیز کو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر العیال تھے، بہت بچے تھے ان کے، مگر بہت زیادہ مالدار نہیں تھے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا. تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی نگرانی اور آپ کے گھر میں ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش پا رہے ہیں. اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہوئے، پرورش پھر بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ہو رہی ہے. اور پھر دیکھیے وصال مبارک تک، رسول کونین کا وصال مبارک تک، اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک، یعنی آئے تو رسول کی گود میں، اور جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا علی مجھے غسل تم دو گے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کبھی میت کو غسل نہیں دیا. فرمایا سیکھ لو گے، فرمایا سیکھ لو گے. اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو آقا کو غسل دینے والے دیگر 3 صحابہ کے ساتھ علی المرتضیٰ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غسل انہوں نے دیا تو چادر اٹھانے والے تھے، پردہ کرنے والے تھے. اور پھر قربان جائے علی المرتضیٰ تیرے نصیبے پر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارا گیا. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک میں جنبش ہوئی. علی المرتضیٰ کے دل میں آیا سنوں تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. نیچے لحد میں اترے، کان لگائے، اللہ کے نبی کے ہونٹوں نے جنبش لی، وہی کلمہ رب حب امتی. گویا یوں کہہ لیں جو آخری حدیث رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اسے بیان کیا، وہ علی المرتضیٰ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ان کا سراپا دیکھنا عبادت، ان کی پشت مبارک کو دیکھنا عبادت، علی علی کہنا عبادت.